بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللسان العربی الدرس السادس عشر کا یعنی 16ویں سبق کا آج غالباً 5واں ہمارا لیکچر ہے اور یہ 5واں حصہ اس کا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس لیکچر کے اندر ہم چند جملوں کا ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ اب چند ایسے آسان محاورات ان الفاظ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے جن کے مصدر اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور جو ابھی ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ جیسے پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مصادر آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں وہ اگلے جملوں کے اندر استعمال ہونے ہیں، اب وہی مصادر ان جملوں میں استعمال ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا محمد مقبل الینا، یہ محمد ہے ہماری طرف آ رہا ہے، مقبل آنے والا۔ من این اقبل محمد، محمد کہاں سے آیا ہے؟ اقبل محمد من السوق، محمد بازار سے آیا ہے۔ اقبال اقبال سے ہے، اقبال کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ ماذا کان یعمل ہناک، وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ کان یحسن الی الفقراء، وہ حاجت مندوں کو خیرات دے رہا تھا، وہ حاجت مندوں کو خیرات دے رہا تھا۔ حل محمد محسن، کیا محمد احسان کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے؟ اوپر انہوں نے یحسن کا مطلب خیرات کیا ہے، لیکن یہ احسان کا مطلب نیکی ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی کرنا یہ احسان ہی کہلاتا ہے۔ نعم ہوا کثیر الاحسانی، جی ہاں وہ بہت احسان کرنے والا ہے۔ حل یکرم محمد ضیوفہ، کیا محمد اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے؟ اکرام مہمان نوازی کرنا، عزت کرنا، سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نعم ہوا کثیر الاکرام للضیوف، جی ہاں وہ مہمانوں کی بہت عزت کرنے والا ہے، بہت اکرام کرنے والا ہے، بہت خاطر مدارات کرنے والا ہے۔ اذن ہوا رجل مکرم، تب تو وہ عزت کرنے والا آدمی ہے۔ نعم اکرم کل ضیف جاء الیہ، جی ہاں اس نے ہر اس مہمان کی عزت کی جو اس کی طرف آیا، جو اس کے پاس آیا۔ جی ہاں اس نے ہر اس مہمان کی عزت کی جو اس کے پاس آیا۔ حل لدیک اثبات لذالک، کیا آپ کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ھذا لا یحتاج الی اثبات، یہ چیز کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے۔ ھذا لا یحتاج، یہ چیز کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے۔ لماذا، کیوں؟ لماذا کیوں، یعنی کیوں ثبوت کی محتاج نہیں ہے؟ وہ جواب دیتا ہے لأن کل من يدخل بیتہ یحس بذالک، اس لیے کہ جو آدمی بھی اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے، یعنی اس کے اکرام کو اور مہمان کی عزت کرنے کو محسوس کر لیتا ہے۔ لأن، اس لیے کہ کل من، ہر وہ آدمی، یدخل بیتہ، اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، یحس بذالک، اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ زید بہت عزت کرنے والا ہے۔ افہمتنی الآن، اب آپ نے مجھے بات سمجھا دی ہے۔ انا لست مفہما، میں سمجھنے والا نہیں تھا، ولیکن ھذا احساسی، لیکن یہ میرا احساس ہے۔ وانا الآن احس ایضا باکرام محمد واحسانہ الی کل الناس، اور اب میں بھی محمد کے لوگوں کی عزت کرنے کو اور اس کی تمام لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کو محسوس کر گیا ہوں۔ لمبا جملہ ہے، دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ وَأَنَا الْآن، اور میں بھی، احس ایضا، محسوس کر گیا ہوں، بِإِكْرَامِ محمد، محمد کے عزت کرنے کو، وَإِحْسَانِهِ، اور اس کے احسان کو، إِلَىٰ كُلِّ النَّاسِ، تمام لوگوں کے ساتھ، اور میں بھی محمد کے لوگوں کی عزت کرنے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کو محسوس کر گیا ہوں۔ انا فی انتظارک ہنا، میں یہاں تمہارے انتظار میں ہوں۔ لا تنتظرنی لانی اشترک فی اجتماع مہم اليوم، میرا انتظار نہ کریں، نیچے ترجمہ لکھا ہے، کیونکہ میں آج ایک اہم میٹنگ میں شرکت کر رہا ہوں۔
اجتماع میٹنگ. حل اشتراکو کا ضروری، کیا تمہارا شریک ہونا ضروری ہے؟ یعنی اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے جس اجتماع میں شریک ہونا ہے اس میں شریک ہونا تمہارا ضروری ہے. نعم لانی وعدت والزمت نفسی بالاشتراک، ہاں کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے اور اپنے آپ کو شرکت کے لیے پابند کر لیا ہے. وہ پوچھتا ہے لماذا ھذا الاہتمام وھذا الالزام، یہ اہتمام کرنا اور اپنے آپ کو پابند کرنا کیوں ہے؟ وہ جواب دیتا ہے لأنی احترم الوعد واجتنب خلافہ، کیونکہ میں وعدے کا احترام کرتا ہوں اور اس کی مخالفت سے پرہیز کرتا ہوں، یعنی وعدہ خلافی کرنے سے پرہیز کرتا ہوں. انت محترم للمواعید وتہتم بہا، تم وعدوں کا احترام کرتے ہو اور ان کا اہتمام کرتے ہو، یعنی ان کا پورے کرنے کا اہتمام کرتے ہو. نعم لأن احترام الوعد سبب لانتظام العمل، ہاں کیونکہ وعدے کا پاس کرنا کام کے ضبط و نظم یعنی نظم و ضبط کا ذریعہ ہے. صدقتا لا ينتظم العمل الا بصدق الوعد، آپ نے سچ کہا. صدقتا آپ نے سچ کہا. لا ينتظم العمل، کام نظم و ضبط میں نہیں آ سکتا، کام منظم نہیں ہو سکتا الا بصدق الوعد، مگر وعدے کی سچائی کے ساتھ. صدقتا آپ نے سچ کہا، کام منظم نہیں ہو سکتا مگر وعدے کی سچائی کے ساتھ. یا ایک ترجمہ آپ اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ نے سچ کہا، کام وعدے کی سچائی کے بغیر منظم نہیں ہو سکتا. وَيُبْعِدُ أَيْضًا كُلَّ اشْتِبَاهٍ، اور وہ ہر شبے کو دور بھی کر دیتا ہے. یبعد دور کر دیتا ہے، ایضاً بھی، کل تمام، اشتباہ شبے کو. وَيُبْعِدُ أَيْضًا كُلَّ اشْتِبَاهٍ، اور وہ ہر شبے کو دور بھی کر دیتا ہے. متى تمتحن الطلاب، آپ طلباء کا امتحان کب لیں گے، ان کی آزمائش کب رکھیں گے؟ الامتحان بعد اسبوع، امتحان ایک ہفتے کے بعد ہے. حل وضعت الاسئلہ، کیا آپ نے سوال تیار کر لیے ہیں، سوال بنا لیے ہیں، یعنی سوالیہ پرچہ بنا لیا ہے؟ تو جواب دیتا ہے لا ما وضعتها، نہیں میں نے سوالات تیار نہیں کیے. اريد ان تكون الاسئلة صعبة، میں چاہتا ہوں کہ سوال مشکل ہونے چاہیے. لا الاسئلة تكون سهلة، جواب دیتا ہے نہیں سوال آسان ہوں گے. الاسئلہ سوال تکون ہوں گے سہلتاً آسان. لماذا الست ممتحنا، کیوں آپ امتحان لینے والے نہیں ہیں؟ وہ ممتحن جواب دیتا ہے نعم جی ہاں، انا ممتحن میں امتحان لینے والا ہوں، لا منتقم مگر انتقام لینے والا نہیں ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے حل ینتقل، کیا منتقل ہو جائے گا، کل الطلابی ہر طالب علم الی الصف الثانی دوسری صف کی طرف. یعنی حل ینتقل کل الطلاب الی الصف الثانی، اس کا مطلب ہے کہ ہر طالب علم دوسری کلاس میں منتقل ہو جائے گا. وہ جواب دیتا ہے الانتقال الی الصف الثانی بقدر اجتہاد کل طالب، دوسری کلاس کی طرف منتقل ہونا ہر طالب علم کی محنت پر منحصر ہے. بقدر اجتہاد کل طالب، دوسری کلاس کی طرف منتقل ہونا ہر طالب علم کی محنت کی بقدر ہے. یعنی جتنی کوئی محنت کرے گا تو اگلی کلاس میں جائے گا، ورنہ اسی کلاس میں رہے گا. حل صافحت الضیف، کیا آپ نے مہمان سے مصافحہ کیا؟ نعم وعانقتہ ایضا، جی ہاں اور میں نے اس سے معانقہ بھی کیا، میں نے اس کے گلے بھی ملا. کیف عرفت ھذا الضیف، آپ نے اس مہمان کو کیسے پہچانا؟ عرفتہ بالمراسلۃ لا بالمخالطۃ، میں نے اس کو خط و کتابت کے ذریعے پہچانا ہے نہ کہ میل جول کے ذریعے. حل کان یراسلک، کیا وہ آپ کو خط لکھتا تھا، کیا وہ آپ سے خط و کتابت کرتا تھا؟ نعم جی ہاں، وکنت اشارکہ فی کثیر من الافکار، جی ہاں اور میں اس کی بہت ساری افکار میں اس کے ساتھ شریک ہوتا تھا. حل کان یراسلک عن افکارہ،
کیا وہ اپنی فکروں کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں آپ سے خط و کتابت کرتا تھا؟ یراسلو کا خط و کتابت کرنا افکار فکر کی جمع ہے. کیا وہ آپ سے اپنی افکار کے بارے میں خط و کتابت کرتا تھا؟ نعم وکان یعالج کثیرا من المشکلات، جی ہاں، اور وہ میں بہت سی مشکلات کا حل کرتا تھا. نعم جی ہاں، وکانا اور وہ تھا، یعالج علاج کرتا یعنی حل کرتا، کثیرن بہت سی، من المشکلات کثیرا من المشکلات مشکلوں کو. جی ہاں، وہ بہت سی مشکلات کو حل کرتا تھا. یعالج ویسے معالجہ کرنا ہوتا ہے، علاج کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں مشکل کے لفظ کے ساتھ آیا تو مشکل کا علاج نہیں کیا جاتا، مشکل کا حل کیا جاتا ہے. حل کنت توافقہ فی رأیہ، کیا تم اس کی رائے میں اس کے موافق ہو؟ حل کیا کنت تم تھے، توافقہ اس کی موافقت کرتے، فی میں رأیہ اس کی رائے، کیا تم اس کی رائے میں اس کی موافقت کرتے تھے؟ نعم جی ہاں، کان رأیہ موافقا و مطابقا لرأیی، جی ہاں، اس کی رائے میری رائے کے موافق اور مطابق ہوتی تھی. جی ہاں، میری رائے اس کی رائے کے موافق اور مطابق ہوتی تھی. ھذہ مشابہۃ طیبہ، یہ تو اچھی مشابہت ہے. نعم لأنی کنت اوازن بین رأیہ و رأیی، کیوں؟ جی ہاں، اس لیے کہ میں کنت اوازن موازنہ کرتا تھا، بین رأیہ و رأیی اس کی اور اپنی رائے کے درمیان. جی ہاں، اس لیے کہ میں اس کی اور اپنی رائے کے درمیان موازنہ کرتا تھا. پھر پوچھتا ہے الم تقع بینکما مخاصمۃ، کیا تمہارے درمیان جھگڑا پیدا نہیں ہوا؟ تقع واقع ہو جانا، پیدا ہو جانا، بینکما تم دونوں کے درمیان، مخاصمۃ جھگڑا، کیا تم دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا نہیں ہوا؟ لا بل کانت تحصل المشارکۃ فقط، نہیں جھگڑا نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ مشارکت ہی ہوئی ہے، ہم شریک ہی رہے ہیں اپنی افکار میں. لا بل کانت تحصل المشارکۃ فقط، نہیں بلکہ صرف مشارکت ہی حاصل ہوئی ہے. متى بدأت تراسلہ، تم نے اس سے خط و کتابت کرنا کب شروع کیا؟ متا کب، بدأت تو نے شروع کیا، تراسلہ اس سے خط و کتابت کرنا. اراسلہ منذ وقت طویل، میں ایک لمبے عرصے سے اس کے ساتھ خط و کتابت کر رہا ہوں. اراسلہ میں اس سے خط و کتابت کر رہا ہوں، منذ وقت وقت سے، طویل لمبے، میں اس سے لمبے عرصے سے خط و کتابت کر رہا ہوں. حل حصل منہ، حل کیا، حصل حاصل ہوا، منہ اس سے، تجاہل لا علمی، لی کے لیے، بعضی کچھ، رسائلی کا تمہارے خط، کیا اس سے تمہارے خطوں کے بارے میں کبھی لا علمی ظاہر ہوئی ہے؟ لا نہیں، ولیکن حصل منہ احیانا تساہل، نہیں بلکہ اس سے کبھی سستی ظاہر ہوئی ہے، یعنی اس نے سستی تو کی ہے، البتہ لا علمی اور تجاہل کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی بس مجھے خط ملا ہی نہیں ہے، ہاں لیٹ دیر سویر سے وہ خط دیتا رہا. حل کان یتدارک تساہلہ، کیا اس نے اپنی سستی کا تدارک کیا؟ نعم جی ہاں، حتی لا نقع فی تناقض او تصادم، جی ہاں، یہاں تک کہ ہم کسی تناقض، کسی جھگڑے یا تصادم کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. نقع واقع ہونا، یہاں ہم ترجمہ کریں گے جھگڑے میں پڑ جانا، جھگڑے میں مبتلا ہو جانا. جی ہاں، یہاں تک کہ ہم کسی جھگڑے اور تصادم میں مبتلا نہ ہو جائیں. کیف یحصل التصادم قبل تعارف، وہ کہتا ہے کہ تعارف سے پہلے جھگڑا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ التعارف کان ولکن بواسطۃ الرسائل، وہ جواب دیتا ہے کہ تعارف تو تھا ولکن بواسطۃ الرسائل، لیکن خطوں کے ذریعے. التعارف کان، تعارف تو تھا، ولکن بواسطۃ الرسائل، لیکن خطوں کے ذریعے. پھر سوال کرتا ہے حل تتشاور معہ احیانا، کیا تم کبھی اس سے
مشورہ کرتے تھے؟ نعم التشاور ہوا اساس التفاہم بیننا، جی ہاں، مشورہ کرنا تو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ مشورہ کرنا ہوا اساس بنیاد کو کہتے ہیں، تفاہم بات سمجھنا، بیننا آپس میں۔ نعم جی ہاں، مشورہ کرنا تو آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی بنیاد ہے۔ حل ہوا متفاہم معک، کیا وہ آپ کی بات کو سمجھنے والا تھا؟ کیا وہ آپ کی بات کو سمجھنے والا ہے؟ التفاہم بیننا الی درجۃ التراحم، ہمارا آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھنا ایک دوسرے پر رحم کرنے کے درجے تک ہے، یعنی جتنا کوئی رحم کر کے کسی دوسرے کی بات کو سمجھ لیتا ہے، اتنا ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ التفاہم بیننا، آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا ہمارے درمیان رحم کے درجے تک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کے درجے تک ہے۔ آگے آپ کی تمارین شروع ہو رہی ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان تمارین کا حل کرتے ہیں۔ ان جملوں کو اچھے طریقے سے یاد کریں، ان کا ترجمہ کریں، ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کر کے واٹس ایپ پر مجھے اس کے فوٹوز بھیجیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ سبق کو سن رہے ہیں، اچھے طریقے سے سبق کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔